آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو، بہت سے لوگوں نے، بہت سے طالب علموں نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے یہ چینل آگے بڑھا ہے۔ تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آج کا موضوع ہے میر امن اور باغ و بہار۔ میر امن کا جہاں ذکر آئے گا وہاں باغ و بہار کا ذکر ضرور آئے گا، اور اگر باغ و بہار کا ذکر آئے گا تو میر امن کا نام لینا ہمارا ضروری ہے، یا میر امن کا نام ہم لیتے ہیں تو باغ و بہار کے بغیر میر امن کا نام ادھورا رہے گا۔ تو دوستو، میر امن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ وہ کیوں تھا کہ دلی میں کئی بار تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، یہاں تک کہ 3 بار دلی لوٹی، تیسری بار میں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، جس میں سے شاعر بھی دوسرے مقامات پر کوچ کر گئے، جس میں آپ کو جو دلی سے لکھنؤ گئے تو لکھنؤ کا دبستان وجود میں آیا، اور جو دلی میں رہ گئے جس میں جیسے کہ مرزا غالب ہیں وہ بھی رہ گئے تھے، خواجہ میر درد اور مومن وغیرہ رہ گئے تھے، باقی سب دلی سے لکھنؤ چلے گئے تھے۔ اسی طرح دلی چھوڑ کر میر امن کو بھی جانا پڑا مجبوری میں، اور وہ پٹنہ ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ وہاں پر نواب دلاور یار خان جنگ کے چھوٹے بھائی محمد کاظم علی خان کے ٹیوٹر مقرر ہوئے، یعنی کہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور اسی دور میں کلکتے میں میر بہادر علی حسینی ان کے دوست تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ میر بہادر علی حسینی نے کلکتے میں فورٹ ولیم کالج جہاں ہے، گلکرسٹ جو سربراہ ہیں شعبہ ہندوستانی کے، ان سے ملاقات کرائی۔ گلکرسٹ اردو کے قابل منشیوں کو تلاش کر رہا تھا، تو ان کو یہ پسند آئے۔ انہوں نے 40 روپے مہینے میں سن 2001 میں میر امن کو منشی مقرر کر لیا۔ جو امیر خسرو کی کتاب ہے قصہ چہار درویش، اس کا فارسی کتاب کا اردو ترجمہ آپ کو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی زبان جو ٹھیٹھ ہندوستانی بولتے ہیں، لڑکے بالے بچے بوڑھے سب، ایسی زبان میں اس کو آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ تو میر امن نے خود لکھا ہے کہ میں نے بھی گلکرسٹ کے حکم کے مطابق اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر امن نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ ان کی تصنیف ہے، اور دلی والے کہہ کر مشہور تھے، میر امن دلی والے کر کے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کا ابھی تک علم نہیں ہے، لیکن محققین نے جہاں تک اس کی تحقیق کی ہے تو ان کا پیدائش جو ہے 1732 ہے اور 1808 ان کا انتقال ہے، یہ آتا ہے، اور آپ کے امتحان میں بھی آ سکتا ہے، تو اگر یہ سنیں دیں تو آپ کر دیجیے گا۔ ویسے صحیح نہیں پتا، کیونکہ جب دلی چھوڑ کر یہ چلے گئے تھے تو پٹنہ پہنچے، پٹنہ سے پھر یہ کلکتہ پہنچے، پھر میر بہادر علی حسینی کے تعلقات سے فورٹ ولیم کالج میں مقرر ہو گئے، اور فورٹ ولیم کالج میں رہ کر انہوں نے 2 ہی کتابیں تصنیف کی تھیں۔ ایک تو باغ و بہار جو اردو کا کوہ نور ہیرا ہے، باغ و بہار نے ایسی شہرت پائی جو فورٹ ولیم کالج میں کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری کتاب انہوں نے میر وائس حسین کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے ترجمہ کیا گنج خوبی کے نام سے، یہ بھی 1802 میں مکمل ہوئی تھی، اور یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے یہ۔ باغ و بہار کے جب انہوں نے ترجمہ کیا میر امن نے، تو اس کے جو 102 صفحات تھے، وہ سب سے پہلے گلکرسٹ نے اپنے انتخابی مجموعے ہندی مینول میں 1802 میں شائع کیے، 102 صفحات باغ و بہار کے۔ دوستو، باغ و بہار سے یعنی کہ جدید اردو نثر کی بنیاد بھی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے جو پوچھے گئے تھے سوالات، ان کے جواب جو ہمارے طالب علموں نے دیے ہیں، تو میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں۔ سوال تھا سلیم کس ڈرامے کا کردار ہے، تو جواب ہے انارکلی۔ دوسرا سوال تھا تاریخی ڈرامہ نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے، تو امتیاز علی تاج۔ اور اردو ناول نگاری کی حیثیت سے کون مشہور ہے، تو وہ ہیں عبدالحلیم شرر۔ صحیح جواب دیا ہے سب سے پہلے بشریٰ علیم نے دیا ہے،
دوسرے نمبر پہ شہر بانو، اور طاہرہ خاتون، ترنم ناز رانچی سے، صوفیہ پروین، محمود احمد جموں کشمیر سے، اور عشرت علی۔ دوستو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو، اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملیں گی۔ یہ باغ و بہار کے آخری شعر میں اور گنج خوبی خطے نسخے میں میر امن لطف لکھا ہے، لطف یعنی کہ تخلص لکھا ہے۔ کوئی بتاتے ہیں کہ میر امن تخلص ہے، لیکن خود میر امن نے اپنا لطف تخلص استعمال کیا ہے کہ ان کا تخلص کون سا ہے، لیکن اکثر شاعروں نے دو تخلص رکھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کریم الدین نے اپنی کتاب تذکرہ طبقات الشعراء میں میر امن کا تخلص امان لکھا ہے۔ اسی طرح محمد یحییٰ اور نور الحسن نقوی نے اصل نام امان اور تخلص امن، یہ مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، لیکن قیاسی کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر دلی میں تباہی نہ ہوتی، بربادی نہ ہوتی، مرہٹوں نے بھی لوٹ کھسوٹ نہ مچائی ہوتی، اور شاعروں کا جو جھمگٹ تھا وہ نہ بکھرتا، ادھر ادھر نہ پہنچتے، تو میر امن بھی کلکتے نہیں پہنچتے، اور کلکتہ نہیں پہنچتے تو گلگت سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اور نہ یہ کتاب وجود میں آتی، یعنی کہ باغ و بہار بھی نہ لکھی جاتی، گنج خوبی بھی نہ لکھی جاتی۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ سب سے اچھی کتاب، سب سے عمدہ کتاب فورٹ ولیم کالج میں کون سی ترجمہ ہوئی، وہی میر امن کی باغ و بہار۔ باغ و بہار کے بارے میں ہے کہ باغ و بہار نے جدید اردو نثر کا آغاز کیا۔ باغ و بہار کا پلاٹ غیر مربوط اور پیچیدہ ہے، یہ بھی سچ بات ہے۔ باغ و بہار کے کل 5 قصے ہیں، 4 تو قصہ چہار درویش کے ہیں، اور ایک قصہ جو ہے وہ 5واں جو ضمنی قصہ ہے وہ ہے آزاد بخت کا۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی سب سے اہم تصنیف باغ و بہار ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو۔ اور باغ و بہار کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو اردو شاعری میں میر کو ہے، یہ خیال ہے سر سید احمد خاں کا۔ میر امن نے کل کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ 2 کتابیں، اور دونوں کتابیں یہ فورٹ ولیم کالج میں کی تھیں۔ تو سب سے پہلی باغ و بہار ہے، اور دوسری ہے گنج خوبی، جو ملا واعظ حسین کاشفی کی اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، یہ بھی 1802 میں ترجمہ کر دی تھی۔ تو 1801 میں باغ و بہار لکھنا شروع کی، 1802 میں مکمل ہوئی، جس کے 102 صفحات ہندی مینول میں شائع کر دیے تھے گلکرسٹ نے، اور 2003 میں یہ کلکتہ پریس سے شائع ہوئی تھی، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ 2004 میں ہوئی تھی۔ اگر 2004 دے دیتے ہیں تو آپ اس کو ٹک کیجیے گا۔ اور باغ و بہار میں 4 قصے میں نے آپ کو بتا دیے، اور ایک جو ہے وہ آزاد بخت کا، کل ملا کے 5 قصے ہیں، اور یہ فارسی کتاب امیر خسرو کی جو تھی قصہ چہار درویش، اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے 1775 عیسوی میں فارسی کتاب امیر خسرو کی جو چہار درویش ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، تو اسی کا ہی اردو ترجمہ کیا تھا 1775 میں میر عطا حسین تحسین نے، جس کا نام رکھا تھا نوطرز مرصع، لیکن اس کی زبان بہت زیادہ مشکل تھی، اسی لیے فورٹ ولیم کالج سے یہ کتاب دوبارہ سے ترجمہ ہوئی ہے۔ آئیے دوستو، اب میں آپ کو 3 سوال بتا دیتا ہوں، ان کے آپ کو جوابات جلد سے جلد بھیجنے ہیں۔ گنج خوبی کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ دوسرا سوال ہے میر امن نے کتنی کتابیں تصنیف کی فورٹ ولیم کالج میں؟ تیسرا سوال ہے میر امن کس کی سفارش پر فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے؟ ان تینوں کے جواب آپ بھیج دیجیے گا۔ باغ و بہار میں یہ 4 درویش، ٹھیک ہے۔ پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا، اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش فارسی کا شہزادہ ہے، اس کا نکاح یعنی اس کی شادی بصرے کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ تیسرا درویش عجم کا بادشاہ ہے، اس کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوتی ہے۔ چوتھا درویش جو ہے چین کا شہزادہ ہے، اس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔
اور 5واں جو ہے ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر کا نکاح آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کرایا جاتا ہے۔ اور یہ 5 قصے ہیں، اس میں آزاد وقت کا آخر میں ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زبان ہے باغ و بہار۔ ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں میر اگر اہل زبان تھے تو امن خالق زبان تھے۔ وقار عظیم لکھتے ہیں اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت اور بلاغت ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں کہ اس کی سادگی اور سلاست نے اردو زبان میں ایک نیا راستہ کھول دیا۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج نیٹ کا 5واں یونٹ جو ہے داستان ڈرامہ، اور تو اس پر ہم نے میر امن کا سب سے پہلے آپ کو پڑھایا ہے، اور میر امن اور باغ و بہار کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ لکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں گے، اور اگر زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو ویڈیو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور جوابات جلدی بھیجیے گا۔ میں آپ کے جوابات کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔